تکریم انسانیت ایمان ہے۔ ان احادیث کا مضمون اور عنوان اور خلاصہ کیا ہے؟ تکریم انسانیت ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک کا میں تمام محدثین اپنی حدیث کی کتاب کی پہلے چیپٹر میں ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، یا اس حدیث سے شروع کرتے ہیں یا نیت والی حدیث انما الاعمال بالنیات اس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث جس سے منہاج السوی کی ابتدا کی حضور شیخ الاسلام نے، آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 72 شاخیں ہیں یا 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ یا بڑا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی بقیہ سارے خداؤں کا انکار کرنا اور اللہ کو معبود کا اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا، اور اس کا آخری درجہ یا ایمان کا آخری حصہ وہ کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلا فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور سب سے بڑی شاخ، بلند شاخ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور چھوٹی شاخ سب سے وہ کیا ہے؟ راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ اور تیسرا فرمایا حیا بھی ایمان کے گوشوں، شاخوں، پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے ہٹانا یہ ایمان ہے، ایمان کا ایک جز حصہ ہے، چاہے وہ 72واں حصہ ہے یا آخری حصہ ہے یا جو بھی ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ تکلیف دہ ہے بندے نے کس کے لیے ہٹائی؟ اس بندے نے اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے ہٹائی۔ اسے نظر آ گئی کہ اس شے سے ٹھوکر لگے گی، یہ کانٹا چبھ جائے گا، یہ کیل کسی کے موٹر سائیکل کو پنچر کر دے گی، وہ تکلیف اٹھائے گا۔ اس نے اس آنے والے پیچھے اس بندے کی تکریم کی کہ وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو، اسے کوئی اذیت نہ پہنچے، اپنے بھائی کی بڑائی سوچی، اس کی عزت و تکریم سوچی کہ وہ کانٹا چبھے گا، تکلیف ہوگی، اسے کیل سے موٹر سائیکل یا سائیکل پنچر ہو گئی تو گر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اسے۔ اس نے اپنے بھائی کو تکلیف سے بچانے کے لیے تکلیف دہ چیز راستے ہٹا دی۔ تو آقا نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر یہ ہو سمجھو وہ مومن ہے اور اسے ایمان کا ایک درجہ مل گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ، گوشہ، شعبہ یا شاخ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ایک سادہ سی تعریف اس کی یہ ہے کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا گپ شپ لگا رہا ہے، تو بزرگ آ جائے تو اچھے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا حیا کرتے ہوئے سگریٹ بند کر دیا، وہ کوئی زیادہ گپ شپ فری لگا رہے تھے وہ تو چھوڑ دی اور آپس میں ذرا مہذب انداز میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے زبان سے اس آنے والے بزرگ کے لیے کوئی اچھا جملہ نہیں کہا، کوئی نیکی کا کلمہ نہیں کہا، کوئی خیر اور بھلائی کا کلمہ نہیں کہا، بس اسے دیکھ کر جسے وہ برائی سمجھتے تھے وہ چھوڑ دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حیا کیا اپنے اس بزرگ کا۔
باپ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، تو اس نے حیا کیا اپنے باپ کے آنے کا۔ تو یہ کسی کا حیا کرنا، کسی کی بڑی عزت کا، بڑی عمر کا احترام کرنا، کسی نیک صالح یا اپنے سے بڑے عمر کے شخص کو دیکھ کر برائی چھوڑ دینا یا غلطی چھوڑ دینا یا مہذب انداز سے بیٹھ جانا، اس کی تقریب میں یہ کہا کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کیا، صرف اس کے آنے کا حیا کیا ہے، تو آقا فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی دیکھنے میں یہ کتنی سادہ سی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔